अंदेशी थी जब मेरे प्यारे मुस्तफा ने रईसुल मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ा दिया। वो छोटे छोटे मुनाफिक जो अभी जिंदा थे वो सारे हुजूर के कदमों में गिर के तायब हो गए। मेरे आका की दूर अंदेशी थी और आका ताजदारे कायनात सरापाए रहमत थे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जनाजा पढ़ा दिया और सिर्फ जनाजा नहीं पढ़ाया, मेरे महबूब ने कफन के तौर पे अपना कुर्ता भी अता किया। और यह क्यों अता किया कि आका अलैहिस्सलाम के चचा जान का जब विसाल हुआ, उनका कद लंबा था। उस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई ने अपना कुर्ता दिया था और मेरे सोहने आका किसी का एहसान अपने कंधों पे नहीं रखते। उसने अपना कुर्ता दिया था, अब वो दुनिया से जा रहा था, मेरे महबूब ने अपना कुर्ता उसे अता कर दिया। आका ताजदारे कायनात तालीफ कल्ब फरमा रहे थे अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे के लिए, दीगर मुनाफिकीन को करीब कर रहे थे और सरापा रहमत के तौर पर अपनी जात को कायनात के सामने पेश कर रहे थे कि लोगों देख लो, रब्बे कायनात ने वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज पहना के मुझे कायनात में भेजा है। मैं ईमान वालों के लिए भी रहमत हूं, मैं चरिंद के लिए भी रहमत हूं, परिंद के लिए भी रहमत हूं, मैं मुनाफिकों के लिए भी रहमत हूं और मैं मुशरिकों के लिए भी रहमत हूं। मेरे आका ने वो मंजर दिखाना था। ताजदारे कायनात ने अपनी रहमत का मंजर कायनात वालों को दिखा दिया। मेरे महबूब सरापाए रहमत बनकर जनाजा पढ़ाकर हाथ उठाते हैं, रब्बे कायनात का कुरान आता है, रब फरमाता है ए मेरे सोहने मुस्तफा आप तो सरापाए रहमत हैं, इस बदबख्त के लिए हाथ ना उठाएं। अगर 70 बार भी इस मुनाफिक के लिए हाथ उठाएंगे, इस्तगफार करेंगे, प्यारे मुस्तफा मैं इस जालिम को नहीं बख्शूंगा, इस काफिर और मुनाफिक को बोलेंगे नहीं बख्शूंगा। शामीन आया करीमा फिर आगे बोलती है, मालिक कायनात ने आगे वजाहत फरमा दी कि महबूब मैं इसको मुआफ नहीं करूंगा। क्यों? आगे अल्लाह ने सबब बयान फरमा दिया। मेरा अल्लाह फरमाता है ज़ालिका बि अन्नहुम काफरू बिल्लाहि व रसूलिही, इसलिए कि ये अल्लाह और उसके रसूल का मुनकर था। अल्लाह ने वादे कर दिया। तो पता चला कि अगर किसी काफिर के लिए हाथ उठाते भी रहें तो किसी काफिर को दुआए मगफिरत का कोई फायदा, यह नुक्ता समझ जाएं। अगर किसी काफिर के लिए 100 बार तो क्या 1000 बार भी हाथ उठाते रहें, इसाले सवाब की महफिल मुनक्कद करते रहें, इस्तिगफार करते रहें, किसी काफिर को कोई फायदा, ऊंचा बोलेंगे, किसी काफिर को फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर यही दुआए मगफिरत किसी मोमिन के लिए करें, साहिब ईमान के लिए करें, ताजदारे कायनात के दीवाने के लिए करें, इधर आप दुआ करते जाएंगे, रब्बे कायनात कबूल करता जाएगा, फायदा पहुंचाता जाएगा। तो सामीन ये नुक्ता समझ गए कि दोनों तरफ दलाइल कुरान के हैं, दोनों तरफ दलाइल कुरान के हैं। जो कहते हैं कि नफा होता है, दलील उनके पास भी कुरान मजीद की है, और जो कहते हैं कि नफा नहीं होता, दलील उनके पास भी कुरान की है। अब दरमियान में फैसला आप करें। जिनके ईमान वाले गए वो उनके लिए दुआ करते रहें, उनको नफा होता रहेगा। जिनके बेईमान गए वो 1,00,000 बार भी दुआ करते रहें तो फायदा नहीं होगा। अब ये फैसला अपना,
ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے جانے والے بھی مومن تھے، ہمارے جانے والے بھی صاحب ایمان تھے، ہمارے دنیا سے جانے والے بھی اللہ رسول کے ماننے والے تھے، اس لیے ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، چونکہ رب رسول نے فیصلہ سنا دیا کہ مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے، بے ایمانوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ مرضی ہر کسی کی اپنی، وہ اپنوں کا فیصلہ خود کرتے جائیں۔ اب سامعین اس پر کیونکہ وقت کم ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی کی اس کتاب کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 40 ہے، اور یہ حضور شیخ الاسلام کی کتب ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے۔ اگر اپنے نظریات اور عقائد کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو سامعین محترم ان کتب کو اپنے گھر کی زینت بنائیں۔ اب درجنوں دلائل ہیں اس کتاب کے اندر ایصال ثواب کے جائز ہونے پر، میں صرف چند ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک جو اس کتاب میں آپ لائے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں، من مات والیہ صیام، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کوئی حاضر ہوا اور سوال کیا، حضور اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں، کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو کیا کیا جائے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساما انہ ولیہ، حضور نے فرمایا کہ جو روزے اس کے ذمہ تھے وہ روزے اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا ولی رکھے۔ کون رکھے؟ اس کا ولی رکھے۔ تو وہ جو روزے اس کا ولی رکھے گا، دنیا کا اس کا وارث رکھے گا، ان روزوں کا فائدہ اس کو پہنچے گا جو قبر میں۔ اور یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری صحیح بخاری میں لائے اور امام مسلم صحیح مسلم میں لائے۔ پھر اگلی حدیث پاک کو بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے، انا امی افتلتت نفسها، وہ عرض کرتے ہیں حضور میری ماں کا اچانک وصال ہو گیا، میری ماں اچانک فوت ہو گئی۔ حضور فرمائیے فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، حضور اگر میں اپنے ماں کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو اس کو فائدہ پہنچے گا؟ کیا کروں؟ صدقہ کروں تو میری ماں کو فائدہ پہنچے گا؟ میرے حضور نے فرمایا قَالَ نعم، ہاں اپنی ماں کی طرف سے تو صدقہ کر، اس کا فائدہ تیری ماں کو پہنچے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی امام بخاری صحیح بخاری میں لائے اور امام مسلم صحیح مسلم میں لائے۔ تیسری حدیث پاک عرض کرتا ہوں، اس حدیث مبارکہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت حاضر ہوئی اور آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، سونے آقا میری ماں کا وصال ہو گیا، جبکہ میری ماں نے حج کی منت مانی تھی، اور وہ جو منت مانی تھی حج کی، جو نظر مانی تھی، وہ منت اور نظر پوری نہ کر سکی، وصال ہو گیا۔ تو کیا سونے محبوب اب میں اپنی ماں کی طرف سے حج کروں تو وہ قرض اتر جائے گا؟ تو یاد رکھ لیں، یہ جو نظر ماننا ہے، منت ماننا ہے، جب یہ مان لیں اس کے بعد یہ عمل واجب ہو جاتا ہے۔ پہلے بے شک نفل ہو، لیکن جب منت مان لی
آپ کا کام ہو گیا، اس کے بعد وہی عمل واجب ہو گیا اور وہ قرض بن گیا. تو سامعین محترم، وہ عورت حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہے؟ سونے آقا میری ماں نے حج کرنے کی، بھئی سمجھ آ رہی ہے پیچھے تک، نظر مانی تھی، میری ماں اپنی نظر کو پورا نہ کر سکی، اس کی موت ہو گئی. حضور کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کروں تو وہ قرض اتر جائے گا؟ اب میرے حضور تاجدار کائنات کے الفاظ پہ غور کرے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں پر دنیا کے کسی شخص کا کوئی قرض ہوتا، کوئی لین دین ہوتا، کوئی پیسہ ہوتا، کیا وہ تو ادا کرتی تو ادا ہو جاتا؟ حضور کا سمجھانا دیکھیں. وہ عرض کرتی ہے حضور ہو جاتا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کسی دنیا والے کا قرض ہوتا وہ ادا ہو جاتا تو یہ جو اس نے منت مانی تھی یہ اس پہ اللہ کا قرض ہے، یہ تم ادا کرو تو تمہاری ماں کی طرف سے ادا ہو جائے گا. تو پتا چلا کہ حج کی منت کس نے مانی تھی؟ ماں نہیں. اس کا وصال ہو گیا، وہ قبر میں چلی گئی. اب اس ماں کا قرض جو رب کی طرف سے ہے وہ کون اتار رہا ہے؟ اس کی بیٹی. تو پتا چلا عمل بیٹی نے کیا، اجر ماں کو چلا گیا. اور یہ حدیث مبارکہ بھی امام بخاری صحیح بخاری میں